وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ مجادلہ آیت نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم وقد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مہین۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ سابقہ آیات میں زہار اور اس کے کفارے کا حکم بیان ہوا تھا، اور اس کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کو عبور مت کرو، ان کو پامال مت کرو، اور جو ان کو پامال کرتا ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج کی یہ جو آیات ہیں ان کے اندر عمومی طور پر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں، دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اصول و ضوابط دیے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کا انجام یہاں ذکر فرمایا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ان الذین، یقیناً وہ لوگ جو یحادون اللہ، مخالفت کرتے ہیں اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ اللہ کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے نازل کیے ہوئے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کی مخالفت کون کر سکتا ہے؟ تکوینی طور پر تو اللہ تعالیٰ کو ساری انسانیت پر، ساری کائنات کے اوپر حکومت حاصل ہے، ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، اس کے حکم میں جکڑی ہوئی ہے، اس کی چاہت کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، تو سب اس کے پابند ہیں۔ تو یہ مخالفت کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسی طرح ورسولہ، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب بھی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں، جو احکامات لے کر آئے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات سے کسی کو کوئی پرخاش نہیں تھا، کسی کو کوئی مخالفت نہیں تھی، ذات کا تو مسئلہ نہیں تھا۔ اب دیکھیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے صادق اور امین کے القاب کون دے رہے تھے؟ پہلے مکہ ہی دے رہے تھے، وہی لوگ دے رہے تھے جو پتھر اٹھانے والے تھے، بعد میں وہی لوگ دے رہے تھے جو ڈالیاں پیٹنے والے تھے، جو راستے میں رکاوٹیں بننے والے تھے، وہی لوگ یہ القاب دیتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مخالفت نہیں تھی، آپ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین، لائی ہوئی شریعت اور عملی طور پر کر کے دکھانے والی زندگی، اس کی مخالفت اصل میں کر رہے تھے۔ تو یہ کیا پھر اس کا مطلب بنا ان الذین یحادون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب اللہ اور اس کے رسول کے دین کی اور ان کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ کبتو کی تفسیر ہے ذلوا و اہینوا، ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا۔ کما کبت الذین من قبلہم، جیسے کہ ان سے پہلی قوموں کو، ان سے پہلے طبقوں کو، ان سے پہلی امتوں کو اور لوگوں کو ذلیل اور رسوا کر دیا گیا، چاہے وہ قوم عاد تھی، چاہے وہ قوم سمود تھی، چاہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، چاہے وہ صدوم اور عمورہ کی بستیاں تھیں۔ جب مخالفت پر آئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری اسباب کے باوجود، دنیاوی ترقیوں کے باوجود ان کو رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے واضح آیات، واضح احکامات نازل کیے تھے۔ آیات دو معنی میں استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں۔
احکامات کے معنی میں اور دلائل نشانیاں معجزات اس معنی میں، تو دونوں ہی معنی یہاں ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے واضح دلائل وہ ان احکامات کے حق ہونے کے نازل کیے، اور اسی طرح واضح احکامات نازل کیے، دونوں معنی ٹھیک ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ایسا عذاب ہے جو ان کو رسوا کر دے گا، جو ان کو ذلیل کرے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن کہ اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ان کو بتلائے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کرتے رہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے کیے ہوئے تمام کاموں کو گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ احصا یحصی احصاء مانا گننا، گنتی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن کر محفوظ کر رکھا ہے۔ ونسوہ، اور یہ بھول گئے اپنے کیے ہوئے کو۔ بھولتا انسان اس لیے ہے کہ بے پرواہی کی وجہ سے، کہ مجھے کون سا اس کی سزا ملنی ہے، کس نے پوچھنا ہے مجھ سے۔ تو جب انسان لاپرواہ ہوتا ہے تو پھر بھولتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی لاپرواہی کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کو بدلہ نہیں ملے گا، اس کو سزا جزا نہیں ملے گا، اس لیے اپنے کیے کو بھول گیا۔ لیکن یاد رکھو ہم نہیں بھولے، ہم نے محفوظ رکھا ہوا ریکارڈ۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، یعنی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ یہ فرشتوں کا لکھنا، نامہ اعمال کا بننا، یہ ایک الگ سے چیزیں ہیں، ورنہ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے لکھوانے کا، وہ محتاج نہیں ہے نامہ اعمال بنوانے کا، سب کچھ اس کے سامنے ہے، کچھ بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل فرمائے۔ انسان یہ سمجھ لے کہ یہ کائنات رب کی بنائی ہوئی ہے، اس میں اس کا حکم چلتا ہے، اس میں صحیح اس کے طرف سے نازل ہونے والے حالات اس وقت تک ہوں گے جب تک میں ٹھیک رہوں۔ اگر میں غلط ہو جاؤں گا تو پھر اس کے فیصلے میرے حق میں بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، مصائب اور آلام وہ نازل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے میں نے ٹھیک رہنا ہے اگر میں اس سارے نظام کو ٹھیک رکھنا چاہتا ہوں۔ بس یہ ایک ہدایت ہے، یہ ایک رہنمائی ہے قرآن جو ہمیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے۔